السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کیا عورتیں کس طریقے سے نماز پڑھیں گی، عورتوں کی نماز کے پڑھنے کے کیا طریقے ہیں، اور لڑکیاں کہاں کہاں نماز پڑھنے میں غلطیاں کرتی ہیں۔ بہت ہی امپورٹنٹ کلپ ہے، مکمل سنیے گا اور ضرور سنیے، بہت ہی فائدہ ہونے والا ہے۔ سیکھنے کی نیت سے سنیے، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ اس ویڈیو کو دیکھیں، بلکہ بار بار دیکھیں تاکہ مکمل طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ تو آئیے اس ٹاپک کو شروع کرتے ہیں۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑی ہو جائیں تو نماز کی نیت کریں، اور یہاں پر یہ بات جان لیں کہ نیت تو دراصل دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر دل میں نیت آپ نے کر لیا تو کافی ہے، اور اگر زبان سے نیت کرنا چاہتی ہیں تو زبان سے نیت کر لیں، اس کے بعد اللہ اکبر کہیں، اور اللہ اکبر کہتے وقت اپنے دونوں ہاتھ کندھے تک اٹھائیں، لیکن ہاتھوں کو دوپٹے سے باہر بالکل بھی نہ نکالیں۔ پھر سینے پر اپنے ہاتھ کو باندھ لیں، اور داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھ دیں، اور پھر ثنا پڑھیں، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں، یعنی الحمدللہ رب العالمین، جو ہر نماز کے شروع میں پڑھتے ہیں۔ جب سورہ فاتحہ مکمل ہو جائے اور وللضالین کے بعد آمین کہیں تو آہستہ سے آمین کہنا ہے۔ پھر بسم اللہ پڑھ کر جو بھی سورت آپ کو یاد ہو وہ سورت آپ پڑھ لیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلی جائیں، اور سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھیں۔ اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ رکوع میں دونوں ہاتھ کی انگلیاں ملا کر گھٹنوں پر رکھیں، اور دونوں بازو پہلو سے خوب ملا رکھیں، اور دونوں پیر کے ٹخنے بالکل ملا دیں۔ پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ یا ربنا لک الحمد کہتے ہوئے سر کو اٹھا لیں۔ جب سیدھی کھڑی ہو جائیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ زمین پر پہلے گھٹنے کو آپ رکھیں، پھر کانوں کے برابر ہاتھ رکھیں اور انگلیاں خوب ملا لیں۔ پھر دونوں ہاتھ کے بیچ میں ماتھے کو آپ رکھیں، اور سجدے کے وقت ماتھا اور ناک دونوں زمین پر آپ رکھ دیں، اور ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف رکھیں، مگر پاؤں کھڑا نہ کریں بلکہ داہنی طرف کو نکال دیں، اور خوب سمٹ کر اور دب کر سجدہ کریں کہ پیٹ دونوں رانوں سے اور باہیں دونوں پہلوؤں سے ملا لیں، اور دونوں باہیں زمین پر رکھ دیں، اور سجدے میں کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھیں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں، پھر دوسرا سجدہ اللہ اکبر کہتے ہوئے کریں، اس میں بھی کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑی ہو جائیں، پھر بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملائیں۔ پھر دوسری رکعت اسی طرح آپ بالکل اسی انداز میں مکمل کریں۔ جب دوسری رکعت کا سجدہ مکمل ہو جائے تو بیٹھ جائیں، اور اس طرح بیٹھیں، یعنی اپنے دونوں پاؤں داہنی طرف کو آپ نکال دیں، اور دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لیں اس طرح، اور انگلیاں خوب ملا کر رکھیں۔ پھر التحیات پڑھیں۔ اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو میں نے یاد کروائی ہے، بلکہ جہاں پر ہم مسٹیک کرتے ہیں میں نے ان کو بھی درست کرایا ہے، تو آپ التحیات یاد کر لیجئے۔ اور التحیات میں جب کلمہ پر پہنچیں تو بیچ کی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنائیں اس طریقے سے، اور لا الہ الا اللہ جب کہتے ہیں تو لا الہ کہنے کے وقت انگلی اٹھا لیں اور الا اللہ کہنے کے وقت جھکا دیں، لیکن بیچ کی انگلی اور انگوٹھے سے جو حلقہ بنایا ہے اس کو آخر نماز تک باقی رکھیں۔ اگر 4 رکعت پڑھنا ہو تو التحیات کے بعد کچھ نہ پڑھیں بلکہ فوراً اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑی ہو جائیں اور 2 رکعت اور پڑھ لیں، لیکن فرض نماز کے آخری 2 رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں اور کوئی بھی سورت نہ ملائیں۔ جب چوتھی رکعت مکمل کر کے بیٹھیں
तो अत्तहियात पढ़कर दरूद शरीफ पढ़ें। अगर किसी को याद नहीं है दरूद शरीफ नमाज वाली जो होती है, तो दरूद शरीफ आप याद कीजिए, मैंने ये भी याद कराई है। अच्छी तरीके से जब दरूद शरीफ मुकम्मल हो जाए तो फिर दुआ पढ़ें। सबसे बेस्ट दुआए मासूरा का पढ़ना है, इसे याद कर लीजिए, मैंने ये भी याद कराई है। ये सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बल्कि इसके ऊपर तो मैंने तैयारी करवाई है अच्छी तरीके से। बहुत सारी बहनें हैं जो कि इससे फायदा भी उठा चुकी है, तो आप भी फायदा उठाइए। उसके बाद सलाम फेरिए। सबसे पहले दाहिनी तरफ सलाम फेरना है, उसके बाद बाएं तरफ सलाम फेरना है, और सलाम फेरते वक्त आपको कहना है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फिर जब बाएं तरफ सलाम फेरेंगे तो उसमें भी आपको इसी तरह कहना है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और इस जगह ये बात भी याद रखें कि जब आप सलाम कर रहे हो तो सलाम फेरते वक्त फरिश्तों पर सलाम करने की नीयत करें। ये नमाज पढ़ने का तरीका कंप्लीट हो गया। तो अब जिस बहन को पहले से ही ये सारे तरीके जो मैंने अभी सिखाया है, अगर पहले से ही आपको याद है तो अच्छी बात है, रब का शुक्रिया अदा कीजिए। और अगर याद नहीं है तो दोबारा बल्कि तेबारा बार बार वीडियो देखिए, और अत्तहियात, दरूद शरीफ, दुआए मासूरा जो मैंने आपको अभी बताया इस सिलसिले में, तो इसे आप जरूर याद कर लीजिए। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं दोबारा ये बात आपको कह रहा हूं, इन चीजों का याद होना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नमाज का दुरुस्त होना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, उम्मीद करता हूं अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। तो इस क्लिप से खुद भी फायदा उठाइए, दोस्तों अहबाब में भी शेयर कीजिए, रिश्तेदार में भी शेयर कीजिए, बल्कि इसको ग्रुप में डाल दीजिए आप, ताकि सारे लोगों को फायदा हो सके। दीन की बात है और दीन की बात का फैलाना सदका जारिया है, बहुत बड़ा अजर और सवाब का काम है। और फिर सीखने सिखाने वाले की तो वैसे ही बहुत ज्यादा फजीलत आई है, इसलिए आप जरूर इसे शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिजर हयात पारसमनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।